اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین با تمکین، تقریباً ہفتے سے زائد غیبوبت اور فصل کے بعد آج آپ سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں 3-4 اردو الفاظ کی ساخت، بافت اور ایٹیمولوجی بتائی جائے گی۔ لفظ کمہار، لفظ اغل بغل اور لفظ افراتفری اور لفظ اف۔ کمہار یہ لفظ دو لفظوں کا مرکب ہے۔ ایک لفظ کمہ عربی کا ہے، دوسرا آر فارسی کا ہے۔ کمہ جو ہے عربی میں کہتے ہیں رتوند والا ہونا، یعنی جو لوگ رات میں نظر جن کو نہیں آتا انہیں رتوندی بولتے ہیں، شب کوری بولتے ہیں، اور ایٹ نائٹ بلائنڈ مین کہتے ہیں۔ تو ایسوں کو کمہ، اکمہ، اور اس طریقے سے نابینا شخص کو یا جس کی عقل زوال کا شکار ہو گئی ہو اس کو بھی کمہ بولتے ہیں۔ بہرحال عقل سے معوف، شکل سے معوف کچھ بھی نہیں ہے، ایک مٹی ہے، اس کو یہ آراستہ کر رہا ہے، یا تو آبخوری کی شکل میں کمہار پاٹرز جو ہے اس کو بنا رہا ہے، یا سراہی یا پیالہ اور یا مٹکے کی شکل دے رہا ہے۔ جو شکل بھی دے رہا ہے بہرحال اس مٹی کو وہ آراستہ کرتا ہے جس میں نہ عقل تھی نہ شکل تھی۔ اب یہ اس کو کم سے کم شکل دے رہا ہے، اس لیے کمہ آر، کمہ کو آراستہ کرنے والا۔ اس طرح یہ لفظ جو ہے نا وجود میں آیا ہے، کمہار۔ اسی طریقے سے اغل بغل، اغل بغل جس کے معنی ہم اپنے عرف میں دائیں بائیں کے لیتے ہیں، دائیں بازو بائیں بازو، اغل بغل، لیفٹ رائٹ۔ یہ لفظ بھی دراصل عربی کا خالص لفظ ہے۔ بغل بغل ہے یہ، اور اغل اغل ہے یعنی یہ کینہ اور کھوٹ نہیں، آ نفی کے لیے اور غل مانے کینے کے آتے ہیں عربی میں، اور کینہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا بغل جو ہے نا با در اور ظرفیت کے لیے ہے، اور اصل میں یہ لفظ تھا بغل، غل مانے کینہ، کینہ چھپا ہوا ہوتا ہے دل کے اندر، اور بغل بھی چھپی ہوتی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام بغل رکھا گیا۔ عربی کا لفظ ہے، انگریزی میں بغل کو آرم پٹ کہتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے افراتفری۔ افراتفری دراصل یہ لفظ بھی افر و تفرو سے ہے۔ افراتفری کا عالم یعنی ہرلی برلی کنڈیشن، ہرلی برلی کنڈیشن، کنفیوز کنڈیشن، اضطراب اور بد امنی کی حالت، اضطراب اور بد امنی کی حالت، ڈسٹربنسیشن جس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اس کو افراتفری اردو میں کہا جاتا ہے۔ افراتفری پھیلی ہوئی ہے، افراتفری کا عالم ہے۔ یہ لفظ بھی دراصل دونوں کے دونوں خالص عربی نژاد لفظ ہیں، اور ان کا روٹ جو ہے عربک ہے۔ دراصل یہ لفظ تھا افر و تفرو، دو صیغے ہیں، ایک واحد متکلم کا ہے اور تفرو یہ صیغہ مخاطب کا ہے، اور اس میں الف افرا میں اضافت حسن کے لیے ہے، تحسین تزئین کے لیے، خوبصورتی کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے تفریح میں یا جو ہے نا وہ بھی خوبصورتی کے لیے اضافہ کی گئی ہے، بڑھائی گئی ہے۔ اصل میں افر و تفر تھا، یعنی میں بھاگ رہا ہوں تو بھاگ رہا ہے، مطلب کہنے کا یہ دوڑ رہا ہے وہ دوڑ رہا ہے، افراتفری کا عالم ہے، چین نہیں ہے، اضطراب ہے اور بد امنی ہے، قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اس طرح یہ لفظ وجود میں آئے ہیں۔ بہرحال دونوں خالص عربی کے لفظ ہیں، افر و تفر تھے۔ اس میں زیادتی حسن کے لیے، جو زبان داں کا خاصہ اہل زبان زیادتی حسن کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں اضافے کرتے ہیں، کہیں اور بڑھوتری کرتے ہیں، کہیں کاہش اور گھٹوتری کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، اور کلمینیشن ہوتا ہے۔ اس طرز کے پر جو ہے نا یہ الف اضافہ ہوا افرا میں، اور تفروں میں یا کا اضافہ ہوا۔ چوتھا لفظ ہے اف۔ اف کے معنی شرمندگی کے بھی آتے ہیں، شرمندہ ہونا، برباد ہونا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا اف اس وقت بھی بولتے ہیں جب کسی کو درد ہوتا ہے، اوف اوف کرتا ہے، یعنی اتر اے کرائی اپین، اتر اے کرائی اپین، درد سے جو آواز نکلتی ہے اس کو بھی اف کہتے ہیں۔ بہرحال وہ اسی طرح وہ لفظ جو ناگوار ہو،
ناگوار محسوس کیا جائے تو کوئی بھی ادنا سے ادنا لفظ قرآن نے بتایا ہے کہ لا تقل لہما اف، اب تم اپنے والدین کو، ماں باپوں سے اف تک مت کہو، یعنی جو بھی ان کی ناگواری خاطر کا باعث بنے، جس سے انہیں ناگواری ہوتی ہو، ناگواری خاطر کا باعث بنے، اس لفظ کا استعمال مت کرو، لا تقل لہما اف۔ اور یہی اف جو ہے نا معنی میں بربادی کی بھی آتا ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان سے نقل کیا ہوا لفظ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، یعنی اف ہو، بربادی ہو تمہاری اور ان بتوں کی جن کو تم پوج رہے ہو خدا کو چھوڑ کر۔ اف عربی کا لفظ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔